कुरैदा का जो है वो कहते हैं द अपोस्टल हैड चोजन वन ऑफ देयर वुमेन फॉर हिमसेल्फ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब बांदियां लाई गई, गुलाम लाए गए, तो उन्होंने रेहाना को चुना। मैं आपको बता चुका हूं कि रेहाना को चुनना क्यों दो वजह से बेहतर था, इंसानी अखलाकी बुनियादों के ऊपर भी, एक बेटी और बाप का, और दूसरा सियासी बुनियादों के ऊपर। रेहाना डॉटर ऑफ अमर और ब्रदर ऑफ कुनाफा, या बिन कुनाफा यहाँ कह सकते हैं, ठीक है, बिन, वन ऑफ द वुमेन ऑफ बनु अमर, बनु कुनाफा सॉरी, बनु अमर और बनु कुरैदा, ये दो, यानी कुरैदा था और उसकी आगे छोटी शाखें थी, उनमें से ये एक शाख की ये बेटी थी। एंड शी रिमेन्ड विद हिम अंटिल शी डाइड इन हिज पावर, वो उनके साथ रहीं, उनके तहत रहीं, उनके अंडर रहीं, उनके ताबे रहीं जब तक वो जिंदा रहीं। द अपोस्टल हैड प्रपोज टू मैरी हर एंड पुट द वेल ऑन हर, वही बात जो सीरत अलबिया में लिखी है कि आपने उनको कहा मैं तुम्हें उम्मुल मोमिन का दर्जा दूं, बट शी सेड ने लीव मी इन योर पावर फॉर दैट विल बी इजियर फॉर मी एंड फॉर यू, तो नहीं, मुझे आप छोड़ दें, अपने तहत बांदी के तौर पर रखें। वही बात जो सीरत हल्बिया में है, सीरत इब्ने इस्हाक के अंदर भी मौजूद है कि ये आपके लिए भी आसान है, मेरे लिए भी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इसी हाल में छोड़ दिया। इससे ये चीज मालूम होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको अव्वल अवाइल में ये ऑफर की होगी, तो चूंकि इंसानी गजब, इंसानी जज्बात, इंसानी इंतकाम वो इंसान के अंदर बहरहाल मौजूद रहता है, इसका कोई मुसलमान इनकार नहीं करता कि जंग के बाद उनके अंदर इंतकाम नहीं होता था, वो भी इंसान थे, जज्बात थे, मगर उनको समझने में टाइम लगता था कि ज्यादती कहां से हुई है, किसने किसके साथ ज्यादती की है। इसको इसी तरीके से समझें कि जैसे यूएन रेडली जो है, बड़े बड़े जो गोरे सहाफी हैं, वो अफगानिस्तान और इराक की जंग के ऊपर जब रिपोर्टिंग करते थे, उन्होंने आके अपने मुल्कों के खिलाफ लिखा है और उनको प्रिजन में डाल दिया गया है। इराक वॉर के खिलाफ खुद ब्रिटिश जो रिपोर्टर्स थे वो आके कहते थे कि नहीं, हम उधर से होके हैं, तुम तो उनके बच्चों के साथ ज्यादती करते हो, सहाफियों को मार देते हो, हॉस्पिटल पे बम मारते हो, स्कूल्स पे बम मारते हो, ठीक है, निहत्थे लोगों पे बम चलाते हो। तो इस चीज से समझना बड़ा जरूरी है कि ये मुमकिन है कि एक कौम का एक शख्स दूसरी कौम के साथ सिंपथी रखे, ये जरूर हो सकता है इमोशनली। उसकी वजह यह है कि जब उसके सामने हकायक खुल जाएं कि मेरी कौम गलती पर है। रेहाना के सामने भी हकायक खुले, और ये आगे भी चल के आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी समझने के लिए। अच्छा, तो वो कहती हैं कि स्टार्ट के अंदर उनको ऑफर दी, मगर उन्होंने नहीं उसको कबूल किया होगा जज्बात की वजह से। सो अपोस्टल पुट हर असाइड एंड फेल्ट सम डिस्प्लेयर, जब उन्होंने कहा वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगी, तो आपने उनको एक अलहदा कर दिया। बाद रिवायतों के अंदर आता है कि उम्मे सुलैम के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के केसेस जाया करते थे ज्यादातर, क्योंकि आपको पता है कि खानदान के अंदर या यारों दोस्तों या फैमिली के अंदर आपने एक बंदा रखा होता है कि यार ये मामला वो डील करेगा, जरगा वो करेगा, बहन के साथ बात वो करेगा, बाप को वो डील करेगा, ये बड़ी लॉजिकल सी बात है। तो आपने एक खातून थी उम्मे सुलैम, चूंकि वो खवातीन के मामले के अंदर बड़ी तरीके से डील करती थी, जैसे हमारी अलीना सिस्टर हैं, तो हमने खवातीन के कोई इश्यूज देने होंगे, हम कहेंगे अलीना सिस्टर आप राब्ता कर लें, ये सिंपल सी बात है। इसी तरीके से सोसाइटीज चलती हैं, इसी तरीके से सोशल स्ट्रक्चर चलता है, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सुलैम के पास उनको भेज दिया रिवायत के मुताबिक, और काफी अरसे तक वो वहां रहीं, यहां तक कि आप मुसलसल उनको इस्लाम की दावत देते रहे और अल्लाह ने उनका दिल बदला, जो कि आगे इसी रिवायत के अंदर है। वो कहती हैं सो द अपोस्टल पुट, अच्छा, while he was with his companions he heard the sound of sandals behind him and said, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने सहाबा के गिर्द बैठे थे और आपको पीछे से जूतों की आवाज आई, ऑब्वियसली किसी के कदमों की चाप आई चल रहे हैं। तो आपने क्या कहा? उन्होंने कहा दिस इज थालबा। थालबा कौन था ये भी जानना जरूरी, अबू थालबा भी कहते हैं, और थालबा सा आइन लाम बा और आगे हा गो, ये सालबा जो थे, ये बनु कुरैजा का जब मुहासरा हुआ था, तो सबसे पहले दो बंदों ने निकल कर सरेंडर करके इस्लाम कबूल कर लिया था। अभी मुहासरा शुरू हुआ था। ये रेहाना के कजन थे, इब्ने अम, यानी उनके चचा के बेटे थे, तो उनके कजन थे। तो सालबा आए, यानी रेहाना का कजन आया, ठीक है, उन्होंने कमिंग टू गिव मी द गुड न्यूज, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने से पहले जूतों की चाप से पता चल गया ये सालबा आ रहा है, और ये मुझे गुड न्यूज देने लगा है कि रेहाना ने इस्लाम कबूल कर लिया है। एंड ही केम अप टू अनाउंस द फैक्ट, दिस गेव हिम प्लेजर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि एक औरत जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया है और उसको मसला समझ आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल हुए। अब जो ये बंदे कह सकते हैं नहीं जी देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को इस्लाम तब तक महबूस रखा, अल्लाह के रसूल के पास ये भी जवाब था ना, तुम तो यही दावा करते हो मुल्हिदीन कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ना आओ देखा ना ताओ, लोंडी होती थी, मुसलमान होते थे, और जनाब अंधेरा होता था, तो पता नहीं क्या क्या कुछ आप लोग नक्शा खींचते हो। अल्लाह के रसूल ने उनके इस्लाम का इंतजार किया। इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल के लिए किस कदर ये चीज़ें अहमियत रखती थी कि किसी का कॉन्सेंट क्या है, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, और किसी की मर्जी और रजामंदी क्या है, और किसी का दुख और गम क्या है, इसको आप बड़े अच्छे से जानते थे। अब हम चलते हैं आगे, ठीक हो गया।
الاسابہ کے اندر 8ویں جلد کے اندر الاسابہ، میں نے اس کا کور بھی اپلوڈ کیا تھا. مجھے کئی دفعہ لگتا ہے اوور لیز کے اندر جب آپ زیادہ ریفرنسز ایڈ کرتے ہیں نا تو آپ کے کئی ریفرنسز جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، الاسابہ بہرحال مجھے یاد ہے 8ویں جلد کا یہ 146واں صفحہ ہے. الاسابہ کے بارے میں بتا دوں، الاسابہ کو تاریخی کتاب نہیں ہے، سندن مسانید اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، سندیں ذکر کی گئی ہیں. ابن حجر اسقلانی کو حافظ کہا جاتا ہے، قرآن کا نہیں حدیثوں کا، اور یہ 8ویں اور 9ویں صدی کے بہت بڑے امام ہیں. ابن حجر اسقلانی حافظ الحدیث نے یہ کتاب لکھی الاسابہ فی تمییز الصحابہ، صحابہ کے فرق اور ڈفرینشیٹ کرنا اور ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھنے پر. یہ بڑی شاندار کتاب ہے تاریخی اعتبار سے، اس کو آپ لے کے چلیں. اچھا کیا کہتے ہیں جی، اور اس کا جو انرولمنٹ نمبر ہے، ٹائٹل نمبر ہے، وہ ہے 11203 8ویں جلد کے اندر جا کر. ٹھیک ہے، اور یہ اگر میں تو پورا گھر تک پہنچاتا ہوں حرف النساء، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ میں ویب سائٹ پتر میں ویب سائٹ سے نہیں اٹھاتا. یہ جو آپ کے چمچے کڑچے ملحدین مرتدین ویب سائٹ سے اٹھاتے ہیں، میں ویب سائٹوں والا بندہ نہیں ہوں کہ ویب سائٹوں سے اٹھاؤں. اگر ویب سائٹ سے کوئی نالج، میں ویب سائٹ کی برائی نہیں کر رہا، ویب سائٹ سے کوئی نالج ملے بھی تو میں جب تک اوریجنل سورس کی طرف نہیں جاتا، پسینہ نہیں نکلواتا اپنا، منو چس نہیں آندی. تو یہ 11203 اگر اس کی انڈیکس میں چلے جاؤ تو حرف النساء کے اندر جا کر را کے اندر آنا ہے، اور را میں آپ نے اس کے اندر آ کے ڈھونڈنا ہے. خیر 11203 پہ چلے جائیں، آپ مکتبہ شاملہ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. ریحانہ بنت شمعون، اب دیکھیں یہاں پر ریحانہ بنت زید بھی ذکر ہوا، ریحانہ بنت عمر بھی ذکر ہوا، اور یہاں ہوا ہے ریحانہ بنت شمعون. ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ سامنے رکھا. وکیلا زید بن عمر بن کنافلہ، اور بعض کہتے ہیں بنت زید بھی ہے. تو یہ اس طریقے سے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ابنیت وغیرہ اس حوالے سے بھی قبیلوں کے اعتبار سے چینج ہوتی ہے. من بنی نزیر سے تھی. میں جمپ کر رہا ہوں اس لیے کہ ان واقعات کی طرف چلوں جو اب آپ کو تاریخی طور پر آگے لے کر چلیں گی. مڈ لائن کے اندر میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، کیا ہے جی وہ رائٹ. اور قال ابن سعد، طبقات ابن سعد بہت پیش کرتا ہے، ان کو بڑا شوق ہے طبقات ابن سعد پیش کرنے کا. تو یہ طبقات الکبرى سے حوالہ ہے جو ابن حجر نے کوٹ کیا ہے، اور یہ بھی دوسری تیسری صدی کے امام تھے ابن سعد بھی. ٹھیک ہے، اچھا کیا کہتے ہیں، وقال ابن سعد ریحانہ بنت زید بن عمر بن خنافہ بن شمعون بن زید بن بنی نزیر، یہ بنی نزیر سے ان کا تعلق تھا. وکانت متزوجۃ رجلا من بنی قریظہ، قریظہ بنی قریظہ جو ان کا سسرال تھا، وہاں ایک بندے کے ساتھ شادی ہوئی تھی، یقال له الحکم، جس کا نام تھا حکم. ثم روی ذلک عن الواقدی، واقدی کی بھی یہی روایت ہے. یہاں تک کنفرم ہو گیا بنو قریظہ تعلق سے. آگے چلتے ہیں جو میں اصل پوائنٹ تھا. ابن سعد ہی یعنی طبقات الکبریٰ میں ہی امام ابن سعد نے پوری سند کے ساتھ ذکر کیا. اخبرنا محمد بن عمر قال حدثني صالح بن جعفر عن محمد بن کعب قال كانت ریحانہ مما افاء اللہ علی رسولہ، مال فے میں داخل ہوئی تھی، یعنی جنگ کے بغیر، خون خرابے کے بغیر لوگوں نے سرنڈر کر دیا تھا، تو یہ غنیمت کی شکل میں، مال فے کی شکل میں ملی. وکانت جمیلۃ وسیمۃ، خوبصورت تھیں اور صاحب جمال تھیں. ٹھیک ہے. فلما قتل زوجها، جب ان کا جو خامند ہے اس کو قتل کر دیا گیا، وقعت فی السبی، تو وقعت فی السبی، تو یہ قیدیوں میں شامل ہو گئی، قیدیوں میں داخل ہو گئی. فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے اپنے لیے ان کو منتخب کر لیا. فاختارت الاسلام، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. ریحانہ بنت شمعون زید عمر نے اسلام کو قبول کر لیا. اس ارساق میں تھا کہ نہیں قبول کیا تھا، ابھی تک ویٹ. تو یہ میرے بیان کرنے کا مقصد تھا کہ جب تاریخی روایت کو پڑھیں تو مکمل جب آپ جگہ سے پڑھیں گے اس واقعے کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے واقعات آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، گریجولی چیزیں، جس طرح ہماری پاس پریزنٹ زندگی کے اندر واقعات ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ معاملات چلتے ہیں. خیر، فآتقها وتزوجها وضرب عليها وضرب عليها الحجاب. ضریبہ بھی ویسے میرے خیال سے پڑھ سکتے ہیں حجاب کو اگر فائل کے مقام پر رکھے. خیر، فاختارت اسلام، اسلام قبول کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو آزاد کر دیا. وتزوجها، اور آپ سے شادی کی، آزاد کر کے شادی کی. وضرب علیہ الحجاب، وضرب علیہ الحجاب، اور آپ پر ام المومنین ہونے کی حیثیت سے پردے کو واجب کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا. ٹھیک ہے. آگے وہ کیا کہتی ہیں، وہی جو سیرت ابن سعد کے اندر سے. بہرحال بعد میں وہ روئیں، آگے آتا ہے اکثرت البقاء، بہت زیادہ روئیں. فراجعها، اللہ کے رسول نے ان سے دوبارہ رجوع کر لیا. وکانت عنده حتى ماتت قبل وفاته، یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں جب ان کی وفات ہو گئی. اور یہ کب وفات ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع سے واپسی کے اوپر ریحانہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین زوج النبی کی وفات ہوئی. آگے چلتے ہیں. دوسرا اصحابہ کا اگلا صفحہ لے لیں 147. اس میں انہوں نے ایک محدث ہیں ابن حجر نے ذکر کیا، وذکر محمد بن الحسن فی اخبار المدینہ، مدینہ والوں کی جو حدیثیں تھیں، جو روایتیں تھیں، اس سے انہوں نے استدلال کرتے ہوئے بیان کیا ہے اور داوردی
اور سلیمان بن بلال اور یحییٰ بن سعید سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی منزل فی دار کیس کہد کہ ان گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی وکانت ریحانۃ القرظیۃ زوج النبی تسکن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریحانہ بنت عمر یا زید یا شمعون جو بیوی تھی بنو قریظہ والی، آپ کی بیوی تھیں اور آپ کے ساتھ رہائش پذیر تھی اس گھر کے اندر. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے شادی کی تھی، وہ لونڈی کی حیثیت سے نہیں رہی تھی بلکہ زوجہ بن چکی تھی اور ام المومنین تھیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا. اچھا اب آ جاتے ہیں دیکھا یہ بھی مس ہو گیا. ایک حوالہ میں اور دینا چاہتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں اس کو دوبارہ اپلوڈ کروں گا، نو ٹینشن. یہ کیوں ایسے ہوتا ہے اوور لیز کے اندر مجھے نہیں پتا. زاد المعاد کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں جس میں ابن قیم الجوزی جو کہ 8ویں صدی کے امام تھے، ابن تیمیہ کے شاگرد رشید، انہوں نے کیا کہا ہے. زاد المعاد ایک سیرت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، تو اس کا حوالہ دینا میرے لیے ضروری ہے. ہاں یہ آ گیا جی. اچھا جی، زاد المعاد پہلے کتاب کا ریفرنس آپ دیکھ لیں اپنی اسکرین کے اوپر. ہاں جی یہ ٹھیک ہے جی. زاد المعاد کی پہلی جلد ہے اور 8ویں صدی کے امام ہے ابن قیم الجوزی. مکتبہ آپ کے سامنے آ گیا، پہلی جلد ہے. اب ریفرنس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریحانہ کو انہوں نے کدھر لکھا ہے، لونڈی کے طور پر رکھا ہے، کدھر لکھا ہے. ازواج مطہرات کا باب بنتا ہے ابن قیم نے اور وہاں نام لکھا ہے صفحہ 110 کے اوپر ریحانہ. وکیلا اب وہ اس پر بحث کریں گے کہ بعد یہ شک کرتے ہیں بعد یہ، مگر صحیح کال کیا ہے وہ دیکھا کرتے. وہ کہتے ہیں ریحانہ جو کیلا ومن ازواجہ ریحانۃ بنت، اچھا ازواجہ ومن ازواجہ ریحانۃ بنت زید النظریہ، کہ ان کی بیویوں میں سے تھی ریحانۃ بنت زید النظریہ، کہ بنی نذیر کی وہ عورت جو ریحانہ بنت زید ہیں. یہاں پر ابن قیم نے ان کو بیویوں کے طور پر لکھا ہے اور آگے ساری وہ بات کی ہے کہ بنو قریظہ میں سے بھی کہتے ہیں، فلاں بھی کہتے ہیں. آگے اس کا ذکر کیا یوم بنو قریظہ وہ قیدی کے طور پر آئی تھی. فکانت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے چن لیا، آپ نے اس کو آزاد کیا اور اپنی بیوی بنا لیا. پھر بعد میں اس وجہ سے طلاق دی کیونکہ وہ سستی کر رہی تھی، تو دوبارہ انہوں نے رو کر اپنی کی. اچھا آگے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں وقالت طائفۃ بل کانت امتہ، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی لونڈی تھیں اور آپ ملکہ یمین کے طور پر ان سے تمتع کیا کرتے تھے، حتیٰ توفی عنہا، یہاں تک ان کی وفات ہوگی، اور وہ قیدیوں کے اندر ان کو ڈالتے ہیں. لا فی الزوجات والقول الاول اختیار الواقدی، یہ واقدی ان کا محبوب ہے جو مرتدین اور ایکس مسلمز ہیں. اس کا قول پہلے والا ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھی، جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ان کا قول کیا ہے، واقدی کا بیوی. ووافقہ علیہ شرف الدین الدمیاطی، امام شرف الدین دمیاطی بھی واقدی کے ساتھ ہیں. وقالہ هو الاثبت، یہ زیادہ ثابت بات ہے عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک، کہ ریحانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں. وفیما قالہ نظر، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں اس میں فلاں دلائل بھی ہیں فلاں دلائل بھی ہیں. معروف بات یہ ہے کہ ان کو لونڈیوں کے اندر سے کہتے ہیں، مگر معروف چیز نہیں دلائل کے ساتھ، کیونکہ آگے بھی انہوں نے واللہ عالم کہہ دیا، دلائل کے ساتھ یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ آپ ان کی بیوی تھیں اور آپ پر پردہ واجب کر دیا گیا تھا. میرے خیال سے میں کافی اس پر بات کر چکا ہوں، اور اگر میں دیکھتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ اور چیز ہوئی تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. جی بہت شکریہ جناب. علینا صاحبہ. زبردست ماشاءاللہ. میرے خیال سے یہ ریحانہ بنت زید اور جو عمر ہیں ان کا جو کویشچن اب کبھی بھی آئے گا تو سب اس کو کلپ نکال کے سائٹ پہ رکھ لیں، اور یہ ایک طرح کا کمپلیٹ آنسر تھا. دوبارہ کبھی بھی اس ٹاپک پر کسی کے پاس بھی ملحدین، مرتدین، ایکس مسلمز یہ والا واقعہ لے کے آئیں تو دس ول بی دا لاسٹ آنسر فار ایوری ون. جی کہہ سکتے ہیں. بیسکلی یہ اسٹریم جیسے ہم نے امید کی تھی کہ ڈیولپ ہوگی، اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بہت بہتر طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے. کہ یہ اسٹریم نہیں ہے، یہ بیسکلی ایک ریفرنس پلیٹ فارم ہے کہ کسی بھی آدمی کو کوئی بھی چیز پریشان کر رہی ہے، ملحدین پریشان کر رہے ہیں، آپ نے بحث کرنی ہے، دس از یور گو ٹو اسٹیشن. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج علم الکلام کی ایک نئی قسم سامنے آئی ہے ویری اسپیسیفکلی جو ہمارے دیسی ملحدین ہیں ان کے خلاف. اتنی ڈیٹیل کے بعد اگر آپ پھر بھی پرابلم ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، وی آر اسٹل ہیپی ٹو ہیلپ فردر. عامر بھائی کا ای میل ایڈریس ہے، ہمارے ای میل ایڈریسز ہیں، وی کین ہیپی ٹو ہیلپ. لیکن اتنی تفصیل کے بعد میرا نہیں خیال کہ اب کسی کے دل میں کسی قسم کا کوئی ابہام رہ جانا چاہیے.
جی بہت شکریہ. اور فردر بھی کویشچن ہے اور واقعی تھوڑے سے لوگ تھوڑے اینکشس ہو رہے ہیں. لنک اوپن کر دیجئے. دیکھیں لنک جو ہے وہ ہماری ساری تقریباً ساری اسٹریمس میں لنک ہی اوپن ہوتا ہے, وہی سب چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں. اس چیز کو یہ سمجھیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ٹریننگ ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے سوال جمع کیے جا رہے ہیں, یا آپ لوگوں کے لیے ہمارا ایک وکیپیڈیا ہوگا الحاد کے خلاف. اس بات کو سمجھے. لنک تو اوپن ہوتے رہیں گے, آپ کل بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نیند آ رہی ہے, لیکن یہ آپ لوگوں کی ٹریننگ ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے ہر مسئلے کا جواب ہے. جو لوگ ملحدین سے بات کرتے ہیں, ان کے اعتراضات سنتے ہیں, اپنے ذہن میں عجیب عجیب ابہام لے کر آتے ہیں, شبہات لے کے آتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند رہے گا. اور ہم اسی اپنے پیٹرن پہ چلیں گے. جب بھی ہمیں لگے گا کہ اب ہماری بات مکمل ہو گئی ہے, ہم لنک اوپن کر دیں گے. پلیز ویٹ کر سکتے تو ضرور ویٹ کیجئے, فائدہ مند ہوگا. ورنہ پھر یہ ہم اپنا کام جو ہم صدقہ جاریہ سب کرتے جا رہے ہیں, ہم وہ کر کے انشاءاللہ اپنا لنک آف کر دیں گے. عامر بھائی بہت تیزی کے ساتھ, کیونکہ اب ہمیں لنک بھی اوپن کرنا ہوگا. اس سے پہلے ایک اور مشہور ان کا اعتراض ہر وقت مطلب کامنٹ میں آتا رہتا ہے, ماریا کپتیا, ماریا کپتیا. مطلب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ جو ان کے ڈیڈی ہیں سب سے بڑے, جو وہ کوئی بات کر دیتے ہیں, وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے ان ملحدین کے لیے, اور پھر ہر کامنٹس پہ رہتا ہے ماریا کپتیا کون تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا, باندی تھی, بیوی تھی. اسی طرح کا کویشچن ہے جس طرح ریحانہ بنت عمر کے بارے میں تھا. مسلمان تھی, غیر مسلم تھی, ان کے بارے میں جو ملحدین توہین آمیز واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ان کے ذریعے سنائی دیتے ہیں اور لوگوں میں یہ بیان کرتے ہیں, ایسی باتوں کی حقیقت کیا ہے عامر بھائی, ان کی روایات کی صحت کیا ہے, اس پر ذرا روشنی ڈالیے پلیز. اچھا جزاک اللہ. اچھا میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ مختصر رکھوں, مگر میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹریم ہونے والی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے ہر اشکال کو اس میں ریکارڈ کروا دیا جائے, اور چونکہ اس کا بعد میں فائدہ ہوگا تو تھوڑے سے ہمارے پبلک جو ہیں تھوڑا سا آج آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم لیں گے نہیں لیں گے, چاہے ایک بھی بج گیا, تو یہ چیز بھی ہم نے سامنے رکھنی ہے. اچھا میں کوشش کرتا ہوں اس کو مختصر, جتنا مختصر ہو سکتا ہے میں کروں, ٹھیک ہے جی. اچھا ماریا کپتیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اور یہ سوال بہت حد تک اٹھایا جاتا ہے, مگر چونکہ آج ٹاپک ہے سلیوری کا, تو ایسے دو بڑے اعتراضات جو عموماً حضرت ماریا کپتی کی زندگی کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں, تو میں ان کو ڈیل آج نہیں کروں گا, کیونکہ ان کا تعلق سلیوری کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق ان کی نجی زندگی کے ساتھ ہے. سب سے پہلے تو سلیوری کا اعتراض ہے نا, تو آج چونکہ سلیوری کا ٹاپک ہے اس کو لیں گے. جو دوسرے اور بڑے اعتراض ہیں, 2 یا 3 ہیں, ان اعتراضات کا چونکہ سلیوری کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی لنک نہیں ہے, تو میں ٹائم بچا لیتا ہوں, اتنا مختصر میں کر لیتا ہوں. اچھا اب چلتے ہیں تھوڑا سا ہسٹری کی طرف واپس. میں آپ کو 6 ہجری 4 ہجری اور 5 ہجری کی سیر کروا چکا ہوں. اب ہم چلیں گے 6 ہجری کی طرف. 6 ہجری میں جو واقعات ہو رہے تھے, ان واقعات کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ اب چونکہ یہود اندر سے اور منافقین اندر سے ہمارے خلاف کانسپریسی کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خارجی خطرات کو ختم کریں, اندرونی اصلاحات کریں, انٹرنل ریفارمز کریں, اپنی اکانومی کو کھڑا کریں, اپنے آرگنائزیشنز کو کھڑا کریں, اپنے ڈپارٹمنٹس کو کھڑا کریں. ہم میں سے لوگ پڑھیں لکھیں, نکل کر سامنے آئیں, کون کس ڈپارٹمنٹ کو دیکھے گا. یہ پوری ایک اسٹریٹجی طے ہو رہی تھی. اس اسٹریٹجی کا ایک بہت بنیادی قدم تھا صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ میں ہونا یہ تھا کہ 10 سال تک مشرکین ہیں یا عرب مشرکین جو تھے ان کے ساتھ جنگ بندی ہو جانی تھی. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا تھا مسلم ریاست کو کہ جو تجارتی روٹس ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تجارتی روٹس 3 طریقے سے جاتے تھے, شام سے, مصر سے اور عراق سے. یعنی حجاز سے جو 3 رستے نکلتے تھے وہ عراق, شام اور مصر, یہ 3 رستے حجاز کے جاتے تھے جو تجارتی روٹس ہوتے تھے. تو ان کے لیے امن بڑا ضروری تھا. اگر وہاں پر امن نہیں ہوگا تو تجارت نہیں ہو سکتی. صلح حدیبیہ کے پیچھے یہ محرک تھا. گو کہ اس کی بنیادی شرائط میں صلح حدیبیہ بھی موضوع نہیں ہے. خیر جمپ کرتے ہیں. صلح حدیبیہ نے جب اس علاقے کے اندر, اس خطے کے اندر تھوڑا امن و امان دیا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ وہ اپنے عالمی میسج کو آگے پہنچائیں. اس میں انہوں نے پھر کچھ خطوط لکھنے شروع کیے. ان خطوط کو انہوں نے نجاشی کو بھی لکھا, بحرین میں بھی لکھا, ٹھیک ہے, ایون مصر میں لکھا اور شام میں لکھے, بڑے خطوط لکھے. اگر کسی نے وہ خطوط سارے پڑھنے ہو تو حمید اللہ صاحب نے سیاسی وثیقہ جات نامی جگہ ہے, ایک کتاب ہے, سیاسی وثیقہ جات نامی, PDF کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. بڑا زبردست وہ کام انہوں نے کیا ہے حوالوں کے ساتھ, پورے خطوط کا متن.
मेरे पास वो उसका था जो हिस्ट्री, जो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट है वो मैं दिखाना चाहता था, मगर उसको स्किप कर देते हैं। सुलह हुदैबिया के बाद जो खतूत लिखे उनमें से एक खत था जो रोमन एम्पायर की तरफ से एक गवर्नर मुकर्रर किया गया था, आसान लफ्जों में समझने के लिए। उसका नाम था अल मकौकिस। ओरिजिनल नाम उसका कुछ और था, मेरे ज़हन से भी निकल गया है, थोड़ा मुश्किल सा नाम था उसका। अल मकौकिस उसका लकब था। उसको भी खत लिखा। वो खत क्या है, पहले उस खत को पढ़ते हैं, क्योंकि उस खत से मारिया किप्ती का किरदार शुरू होता है। उससे पहले मारिया किप्ती ना अरब में थी ना कहीं थी। तो जब तक हम बैकग्राउंड नहीं समझेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि मारिया किप्ती कहाँ से नमूदार हुई है। तो ये आपके सामने तबकातुल कुबरा है, और इसकी पहली जिल्द के अंदर ये वाक़या मौजूद है। तबकातुल कुबरा दूसरी और तीसरी सदी के बड़े इमाम इब्न साद, जिनके ये बहुत हवाले देते हैं, इनकी पहली जिल्द के अंदर ये सफ़ा 224 है, और इसका एक पैराग्राफ है, और ये हेडिंग ही इसके पूरा ये चैप्टर ये चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद खतूत कहाँ-कहाँ भेजे। वो कहते हैं, यानी वो रावियों के बारे में कहते हैं कि तारीख ये बताती है कि बासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातिब इब्न अबी बल्ता अल-लखमी, हातिब बिन अबी बल्ता जो कि बदरी सहाबी थे, इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत देकर भेजा, जो कि बड़े 6 खतूत भेजे थे उनमें से एक। इलल मकौकिस साहिब अल इस्कंदरिया अज़ीम अल क़िब्त यदऊहु इलल इस्लाम व कतब माहू किताबन। वो कहते हैं कि जो रोमन एम्पायर की तरफ से इस्कंदरिया का साहिब अल इस्कंदरिया था, यानी मिस्र ऑब्वियसली उस वक़्त, तो अज़ीम अल क़िब्त ये किब्ती कॉप्टिक क्रिश्चियंस जिनको कहा जाता है, आज भी इजिप्ट के अंदर मौजूद हैं, इनको इस्लाम की दावत दी थी अल्लाह के रसूल ने खत लिख के। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा, और उनके साथ वो खत भेजा। खत का उसने जब पढ़ा, और उसके बाद उसने क्या कहा, फ़क़रअ व क़ाल लहू खैरन, तो उसने वो खत पढ़ा और उसने बड़ी अच्छी तारीफ की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा व अख़ज़ल किताब फ़जअलहु फ़ी हुक्क मिन आजिन व ख़तम अलैहि व दफ़अहु इला जारियतिही। उसने उस खत को अपने पास संभाल के रखा, और उसके जवाब में एक खत लिखा। जो उसके जवाब में खत लिखा है ना, वो पढ़ने वाला है, ठीक है। वो आखिरी पैराग्राफ उसने क्या लिखा, वह कतबा इला नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने लिखा, कद अलिमतु अन्ना नबियन कद बकिया व कुन्तु अज़न्नु अन्नहु यखरुजु बिश्शाम। वो कहने लगा, मैं जानता हूं कि एक नबी अभी बाकी है हमारी किताबों की पेशगोई के मुताबिक, मगर मेरी तहकीक ये कहती है कि उसका जो इलाका है वो शाम होना चाहिए मेरे गुमान के मुताबिक। वक़द अकरमतु रसूलक, ये मैं आपके जो एम्बेसडर आया है, आपका जो खत लेके आया, उसकी मैं तकरीम कर रहा हूं, मैंने उसके साथ ज्यादती बदतमीजी नहीं की, मगर मैं इस्लाम नहीं कबूल कर रहा है, उसने साफ कहा। वबअस्तु इलैका बिजारियतैनि लहुमा मकानुन फिल क़िब्ति अज़ीम। वो कहने लगे कि मैं इनके साथ 2 जारिया भेज रहा हूं। इसका तर्जुमा मैंने जारिया क्यों किया, यहां से समझना। वो कहता है मैं जारिया भेजने लगा हूं जिनके लिए किब्त के अंदर, यानी कॉप्टिक क्रिश्चियंस जो हैं उस कबीले के अंदर या उन लोगों के अंदर बहुत ऊंचा मकाम है, अजीम, बहुत ऊंचा मकाम है, और उसके साथ में कुछ और भी तोहफे दिए। अब यहां से हम चलते हैं थोड़ा सा चीजों को समझने की तरफ। ये मारिया किप्ती यहां से नमूदार हुई है। ये जो जारिया तैन है, यहां से कुछ लोगों को गलती लगी, और यहां से मारिया किप्ती का वो किरदार शुरू होता है जहां से इख्तलाफ शुरू होता है तारीखी तौर पर। और ये मैं आपको बता दूं, ये मुल्हिदीन ने कोई ड्रामा नहीं शुरू किया, मुर्रिखीन में सियर निगारों के अंदर ये इख्तलाफात मौजूद हैं, और इस इख्तलाफ के होने की कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पर कोई एतराज़ किया जाए। प्री हिस्टोरिक टाइम के अंदर को चीज़ें हैं, या ऐसे टाइम के अंदर भी जो माजी बई से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत से हक़ाइक़ ऐसे हैं जो हम तक मिनो अन नहीं पहुँचे। हम कोशिश करते हैं कि उनका, हाँ, अगर उनका ताल्लुक़ उसूल, ईमानियात, अक़ायद से हो, अहकामात से हो, तो हम ज़रूर समझ सकें कि वो चीज़ें मिनो अन ना पहुँची हों, तो हम कहें कि इस्लाम उस तरीके से महफूज़ नहीं है। मगर ये तारीख़ी वाक़यात हैं, सीयर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वो वाक़यात हैं, जिन वाक़यात के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर इन वाक़यात को हटा भी दिया जाए, तो इस्लाम के मतन या अहकामात के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं इस एतबार से कह रहा हूँ कि यही मुकदमा था मुफ्ती साहब का जो आपको पहले वो बयान कर रहे थे। खैर, अब हुआ ये कि जारिया तैन जो है, इससे कई लोगों ने समझा कि लौंडी मुराद है। अब जदीद अरबिक डिक्शनरी जो है ऑनलाइन अल मानी के नाम से, वैसे तो मैं दूसरी डिक्शनरी भी पेश करना चाह रहा था, मगर मैंने कहा ऑनलाइन डिक्शनरी पेश करता हूँ ताकि मुल्हिदीन के ढूंढने के लिए आसानी हो। यहाँ पर जारिया वर्ड है। जारिया वर्ड के 2 माना यहाँ इंपॉर्टेंट है जिसमें इख्तलाफ होता है। एक है अल अमा व इन कानत अजूजन। जारिया कहते हैं लौंडी को, कॉन्क्यूबाइन को, स्लेव को, अगर जो बूढ़ी ही क्यों ना हो या बांझी क्यों ना हो, ठीक है, अधेड़ उम्री बुढ़ी क्यों ना हो। और एक माना है अल्फितियतु मिनन निसा, जवान लड़की, कवारी लड़की, नो उम्र लड़की, दो शीजा, उसको भी जारिया कहते हैं। अब उसने कहा कि मैं आपको जारिया तैन 2 दोशीजाएं भेज रहा हूं, 2 लड़कियां भेज रहा हूं, जिनके लिए किब्त के अंदर बहुत बड़ा मकाम है। अगर ये लौंडी होती, क्योंकि यहां से इख्तलाफ शुरू होता है,
کہ ماریا قبطی یا لونڈی تھی یا آزاد تھی. اگر لونڈی تھی تو یہ جو المقوقس تھا یہ جملہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ قبط کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے. جاریتن کا اگر آپ مطلب بھی لے لیں, یعنی جاریہ کا مطلب اگر لونڈی لے لیں تو لونڈی کا کسی بھی علاقے کے اندر عظیم مقام نہیں ہوتا, یہ حقیقت ہے. اللہ یہ کہ ام ولد ہو کسی لیڈر کی, چلو میں اتنی چھوٹ بھی دیتا ہوں, اللہ یہ کہ وہ ام ولد ہو, یہ تو کواری لڑکیاں تھیں, یہ تو ام ولد بھی نہیں تھیں, تو ایسی صورت میں ان کا مقام کیسے ہو سکتا تھا کسی لیڈر کے ہاں بھی یا کسی علاقے کے ہاں بھی؟ تو لونڈیاں تھیں, ہو نہیں سکتا جاریتین. اچھا, ایک تو یہاں سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ لونڈیاں نہیں تھیں, ان کا بہت اونچا مقام تھا. دوسرا سوال جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ماریا قبطی کے بارے میں یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ وہ عیسائی تھیں, لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر نہیں سکتے تھے, یا وہ غیر مسلم تھیں. ٹھیک ہے, تو اس میں الاصابہ کی طرف چلتے ہیں کہ کیا ماریا نے اسلام قبول کیا تھا. الاصابہ آپ کے سامنے 8ویں جلد ہے, اور میں نے آپ کو بتا چکا ان کے مصنف کا تعارف. 8ویں جلد آپ کے سامنے ہے, اس کے ہم چلتے ہیں ماریا قبطی کے چیپٹر کے اندر, حرف المیم کے اندر 11741 ماریا قبطی. یہاں لکھا ہے ام ولد, ام ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ماں. آج بھی آپ کسی بیوی کو بھی بلانا ہو تو کہے ببلو کی ماں, اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ لونڈی بن گئی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ام ولد ایک ٹرم ہے, مگر چونکہ اس میں تاریخی طور پر اختلاف ملتا ہے تو بعض لوگ ام ولد کہتے ہیں, مگر ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تحقیقی طور پر میری رائے کیا ہے. یہ میری ذاتی ہے, کوئی اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ تاریخی واقعہ ہے, کوئی قرآن کی آیتیں تو ہے نہیں ہیں کہ جس میں ہم اختلاف نہ کر سکیں. صفحہ 310 اور 311 کے اوپر پوری بات لکھی ہوئی ہے. صرف جمپ کرنے لگا ہوں, جو میرا مقدمہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول رستے میں ہی کر لیا تھا, مقوقس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. فعارض حاتب ابن ابی بلتا علی ماریت الاسلام ورغبها فیہ فاسلمت. وہ کہتے ہیں حاتب ابن ابی بلتا نے رستے کے اندر ماریا کے اوپر اسلام پیش کیا, اور کمنٹ 1 منٹ رہنے دے, عبارت وہیں پر ہی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا, ورغبها فیہ فاسلمت, انہوں نے ان کو اسلام کی طرف رغبت دلائی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. واسلمت اختها, اور ان کے ساتھ ان کی ایک بہن آ رہی تھی جن کا نام ہے سیرین, بعض کہتے ہیں کزن, بعض کہتے ہیں سگی بہنیں تھیں. باہر صورت دونوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ ایک بندہ بھیجا تھا جو وہیں سے خصی تھا, بھیجا ہی اس لیے تھا. اور یہ یاد رکھیں, بادشاہوں کے دربار کے اندر یا ایسے لوگوں کے اندر, مصر وغیرہ کے اندر, یہ جو رومنز تھے ان کے اندر اس طرح کے کردار پائے جاتے تھے کہ جو کھسی قسم کے لوگ ہوتے تھے. کھسی سے مراد یہ ہے کہ ظاہری بات ہے امپورٹنٹ ہیں, تو امپورٹنٹ کو سفر کے اندر خواتین کی عزت کے لیے بھیجا جاتا تھا, کیونکہ شکل و شباہت مردوں کی طرح ہوتی ہے تو ذرا سیکیورٹی رہے گی, یہ بھی وجہ ہوتی تھی. اور بڑی بڑی جو ملکائیں شہزادیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ بھی یہ کپڑا ٹھیک کرنے, ان کی مدد کرنے کو, کام کاج کرنے کے لیے بھی ایسے سلطنت عثمانیہ کے اندر دکھائے جاتے ہیں, ایسے لوگ موجود ہوتے تھے. اچھا خیر, یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں, جو اعتراض اٹھتا ہے نا, سب سے پہلے وہ یہ اٹھتا ہے کہ آپ لونڈی تھیں, کیونکہ بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں, ابن عباس کی طرف سے کچھ روایتیں ایسی ہیں, ہے تو ایک ہی روایت ہے, ابن عباس کی طرف سے روایت کی جاتی ہے, جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لونڈی تھیں. ابراہیم جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, یعنی نبی علیہ السلام کے بیٹے, ان کی پیدائش سے ان کو آزادی ملی, ایسی روایت وہ پیش کرتے ہیں. تو میں اس پہ امام ابن عبد البر کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے اس مقدمے کو پیش کیا, یہ ایک ہی جلد کے اندر یہ کتاب ہے, اور ماریا قبطی کا یہی واقعہ آیا 1913 صفحے کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں رویہ من حدیث ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لما ولدت ماریہ القبطی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنہ ابراہیم, کہ ماریا جو تھیں وہ لونڈی تھیں, باندی تھیں, اور جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم بیٹا پیدا کیا تو قال صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتقہا ولدہا, اس کے بیٹے نے اس کو آزاد کروا دیا. وَإِسْنَادُهُ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ لِلضَّعْفِهِ, اس روایت کے ساتھ کوئی بھی حجت نہیں پکڑی جا سکتی اس کے ضعف ہونے کی وجہ سے, اس روایت سے استدلال نہیں ہو سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماریا قبطی لونڈی نہیں تھی, تاں ہی اس کی آزادی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. دوسری بات یہ, انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اچھا, اس کے علاوہ میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں جو کہ پہلی اور دوسری صدی کے امام, دوسری اور تیسری صدی کے امام ہیں, ان کی ایک کتاب ہے احاد والمثانی. اس کتاب کے اندر جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ازواج رسول کی بات کی تو ام المومنین کے چیپٹر میں ماریا قبطی کو بھی رکھا. یہ بڑی کمال کی بات. تو اس کتاب کی طرف میں آپ کو حوالہ دلانا چاہتا ہوں, یہ چونکہ کلاسیکل ٹائم کی کتاب ہے تو اسی لیے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ جلد بن جائے گی 5ویں, المجلد الخامس, الاحاد والمثانی,
इब्न अबी आसिम और 206 से 287 यानी तीसरी सदी के ये इमाम माने जाते हैं। मकतबा आपके सामने है। इन्होंने चैप्टर बांधा पेज 380 के ऊपर, वमिन जिक्र अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमिनहुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का तज़किरा और उनमें से कौन कौन है। यहां से वो शुरू करते हैं, पहली बीवी खतीजा, सफ़ा 380 से चलता है और बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शुरू होकर सफ़ा 452 पर आखिरी बीवी का जो जिक्र मिलता है उनका ताल्लुक है मारिया किब्ती से, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी